الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. آپ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے. لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے وہ دعا بلند نہیں ہو پاتی. درود پاک کی اہمیت کو سمجھیے. تو علماء فرماتے درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو مقبول ہی مقبول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ قیامت آنے سے پہلے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر لو جو خدا ہی نے تمہیں عطا کیا ہے. اللہ نے ہی دیا ہے نا. یعنی یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے، ذرا مل کر جواب دیں گے. ہمیں مال کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اچھا اللہ اپنے مال میں سے فرماتے میری راہ میں خرچ کر لو. اچھا ہم خرچ کر بھی لے تو کمال کیا کیا، دیا اسی نے تھا. بلکہ مزے کی بات بتائیں کہ صرف مال نہیں دیتا، مال تو بہت سو کو دیا ہے. پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، توفیق نہیں دی ہے. اربوں پتی ہیں، زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے. نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا. جو فرض ہے، جو ضروری ہے دینا، وہ نہیں نکلتا کیونکہ توفیق نہیں ہے، دل نہیں چلتا. سبحان اللہ. مال بھی رب دے، توفیق بھی رب دے، اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے. بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ. بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے. اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر، یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا. تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی اور رکھنی بھی نہیں چاہیے. تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا، گفٹ ہے. کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، آج میں نے دیا ہے دیکھو کل کیا دے گا. تحفہ بھی غرض کے ساتھ، تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ. تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. گفٹ دیا تو دیا، اچھے دل سے دیا کرو. لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا، جبھی تو قرض ہے. آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں کس کو دے رہا ہوں، واپس دے گا نہیں دے گا. اللہ اکبر. رب نے قرآن میں فرمایا نا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا، اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا، اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا. اچھا دنیا میں دے دیا اللہ نے تو پھر ختم ہو گیا نا. مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو قرض دیا، اس نے ہمیں واپس دے دیا. اس پر بھی اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ دنیا میں خرچ کیا، اللہ دنیا میں بڑھا کے دیتا ہے. کسی کو 1 کا 10 دیتا ہے اور کسی کے اخلاص کے مطابق 1 کا 700 بھی عطا فرماتا ہے. تو پھر اس کے بعد تو ختم ہو گئی نا بات. نہیں، یہ تو دنیا میں دیا ہے، اللہ جنت کی نعمتیں اور عطا فرمائے گا. احادیث میں آتا ہے، مضمون ملتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو نا، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے. جس طرح تم اپنے بچڑے کو یا گائے کے بچے کی مثال دی گئی، جانور کو پالتے ہو کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی کھجور کا صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا. یعنی ملٹی پلائی ادھر بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا کمال کے اللہ کا احسان ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اسی میں سے تم خرچ کرو. پھر کیا فرمایا؟ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے. اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے. نیز کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا. صرف اذن الہی سے اللہ نے جس کو اجازت دی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اہل ایمان کی شفاعت کر سکیں
سمجھیں گے، اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہوگا جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو، اور یہ دنیا کا دستور ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے چلیں میں آپ کو ایک اور لاجیکلی ایگزامپل سے، ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اس وقت آپ سارے وضو کر کے تیار ہو کر ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے، اس وقت آپ میں سے کسی کا حرام کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بری بات سوچنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بے حیائی کی بات دماغ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، آپ اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے۔ انوائرمنٹ اثر ڈالتا ہے، صحبت اثر ڈالتی ہے۔ اس وقت اللہ رسول کی بات سننے کو جی چاہ رہا ہے، یہیں سے اٹھ کر کسی ڈانس کلب میں چلے جائیں، کسی میوزیکل پروگرام میں چلے جائیں، بے حیائی کے پروگرام میں جائیں، تھوڑی دیر تک تو بندہ اسٹک رہے گا، تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ بھی الٹا سوچنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ صحبت اثر ڈالتی ہے، ماحول امپیکٹ ڈالتا ہے۔ اگر بچنا ہے نا تو ہمیں اچھے ماحول میں ہی رہنا ہوگا، ہمیں اچھے دوستوں میں رہنا ہوگا، ورنہ میں کہوں میں بڑا پکا ہوں، ارے بڑے بڑے اولیاء کہلانے والوں کو شیطان نے پلٹا دیا، میں اور آپ کیا ہیں؟ تو اپنے اوپر اتنا غرور، اتنا جس کو کہتے ہیں نا یقین نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا تو بری دوستیوں سے بچیے، خدارہ بچیے، یہ ایمان لے سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا برا یار مار سے زیادہ خطرناک ہے، مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو، یار وہ والا جو برا ہے وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ جان لیتا ہے، برا دوست ایمان لے لیتا ہے، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں یار، غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، ہم تو جاتے، معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے ان کے تہواروں میں جاتے ہیں، ان کے تہواروں میں مٹھائیاں جا رہی ہیں، ان کے گھروں سے مٹھائیاں آ رہی ہیں، کیا جواب دو گے اللہ رسول کو؟ اس سے دوستی لگائیے جس کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہی درست نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، کیا جواب دیں گے ہم صحابہ کرام کو، نبی پاک کو کیا جواب دیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے نا۔ اچھا پھر ایسے دوست لگائے ہوں گے جو اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ کبھی سوچا آپ نے کہ سرکار کی آل کے بارے میں بری بات کرنے والے کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ مگر نہیں، کوئی بات نہیں یار، میرا دوست ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ یار آپ کے والد کو کوئی گالی دے، آپ کی والدہ کوئی برا بھلا بولے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کیا میں اس کی جان لے لوں گا، اس کا گلا پکڑ لوں گا؟ اچھا تمہاری ماں کو برا بھلا کہ تم نہیں بیٹھو گے، مومنوں کی ماں کے بارے میں، ہماری امہات المومنین کے بارے میں کوئی برا کہے ہمارا دوست بن جاتا ہے؟ سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی معیار نہیں ہے، ہم مسلمان پہلے ہیں، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بروز قیامت شفاعت لینی ہے، ہم کیسے ان کو دوست بنا سکتے ہیں؟ تو خدا را سمجھیے، اللہ کے ولی، سبحان اللہ، اولیاء کرام کے بارے میں بری باتیں کرنے والا میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام، اچھا ولی کہتے کس کو ہیں؟ دوست کو۔ کس کا ولی ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے دوست کو برا کہے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ میرا بہت چھوٹا سا علم ہے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن میں نے اب تک جو پڑھا ہے، دو ہی مقامات قرآن مجید میں ملتے ہیں یا احادیث میں سننے کو ملتا ہے کہ یہ دو کام ایسے ہیں کہ کوئی کر لے تو وہ ایسا ہے جس سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے، رب سے جنگ کرنا ہے۔ یہ دو کام ایسے ہیں، مجھے بتاؤ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے نا۔ تو ان دو کاموں سے تو مجھے میلوں کوسوں دور رہنا ہے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سود کا کام کرنے والا اور ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں بکواس ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں میرا دوست ہے یار، کوئی بات نہیں، اس کا مسئلہ ہے، میں تو کھانا کھاتا ہوں اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن متقیوں کے علاوہ گہرے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے۔ تو ہمارا کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے۔ آج کل تو ڈیجیٹل فرینڈ بنتے ہیں نا، ادھر فرینڈ ریکویسٹ آئی ادھر ایکسیپٹ، ادھر فرینڈ ریکویسٹ ادھر ایکسیپٹ، کون ہے کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست بنانے کا کوئی معیار بناؤ، کہ پہلے وہ دوست اللہ کا دوست ہے کہ نہیں۔